اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید الوہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خداوند عالم آپ حضرات کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرمائے۔ مجلس اعزا کی کاوش کرنے والوں کو اور تمام کارکنان کی اس سعی کو اللہ مشکور فرمائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ خداوند عالم تمام بیماروں کو بالخصوص سید سبط حسن جعفری صاحب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں اپنے مولا سے دست بستہ معافی کے ساتھ کہ میں اس دربار میں کھڑے ہو کر حاضری دینے کی بجائے میں بیٹھ گیا۔ سال گزشتہ میں اس لیے حاضر نہ ہو سکا تھا کہ میرے دل کا آپریشن ہوا تھا، مجھ میں اتنا دمخم نہیں تھا کہ میں پوری قوت سے اس عظیم مجمع کے سامنے اظہار خیال کر سکتا۔ مالک خاک شفا نے مجھے دوبارہ زندگی عطا کی۔ میں اس دربار کے ایک چپڑاسی کی حیثیت سے گستاخی ہے مگر میری مجبوری ہے کہ میں بیٹھ کے آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ظاہر ہے کہ جلیل القدر علماء ذاکرین کرام منقوشات عرش کی عکاسی فرما چکے ہیں۔ ناطقہ ان کے کام و دہن کے بوسے لے رہا تھا۔ واہ واہ۔ عرش کی فضائیں ان کے بیان کی جاذبیت سے سمٹ رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔
محراب قدس کے نمازی ان کے حسن تکلم کی طرف اپنے سجدوں کا رخ موڑ رہے تھے۔ بسم اللہ۔ اب مجھ جیسا ایک بیمار انسان ایسے وقت تقریر کے لیے بلایا گیا کہ جب زلف شب کمر تک پہنچ چکی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دل ہی دل میں یہ ڈر بھی رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گفتگو کسی گونگے کے خواب کی تعبیر بن کے نہ رہ جائے۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم، ارشاد الہی ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے رسولوں کو واضح، روشن اور کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے ایک مخصوص لوہا بھی نازل کیا جس میں روب ہی روب ہے، اور صرف روب ہی نہیں ہے، وہ منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی بہت ہیں۔ اور یہ سارا کام میں نے کیوں کیا؟ کیوں لوہا نازل کیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پہ قائم رہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ کے علم میں بھی یہ بات ہے اور اللہ کے علم میں یہ بات رہے، وَرُسُلُهُ، اور اس کے رسول بھی اچھی طرح جان لیں، مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، کہ خود اللہ کی اور اس کے رسولوں کی چھپ چھپ کر مدد کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ یہ ہے اس آیہ مبارکہ کا لفظی ترجمہ، واہ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ترجمے میں وہ تمام لطافت نہیں آ سکتی جو اس کی اصل زبان میں ہوا کرتی، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اس لیے کہ پہلا ہی لفظ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا، ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ اب اس لفظ ارسلنا میں جتنا مفہوم پوشیدہ ہے وہ وہی بہتر سمجھ سکتا ہے کہ جو عربی کے ذوق سے واقف ہے۔ واہ۔ ارسال کے معنی ہوتے ہیں بھیج دینا، ہم نے رسولوں کا ارسال کیا، ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ جہاں لفظ ارسال آ جاتا ہے وہاں ایک دوری کا تصور پیدا ہوتا ہے، ایک فاصلے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ جیسے بانی مجلس نے مجھے خط ارسال کیا، واہ۔ اگر وہ خط کو لے کر جیب میں رکھے رہیں تو ارسال ہو جائے گا، جب تک کہ اسے لکھ کر
اپنی ذات سے جدا کر کے لیٹر باکس میں ڈال کر خود سے دور نہیں کریں گے، لفظ ارسال صادق نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے ارسال کے معنی اردو زبان میں ہے بھیجنا، بھیج دینا۔ اسی طرح جہاں لفظ بھیجنا آئے گا ایک فاصلہ، ایک دوری کا تصور خود بخود ابھر جائے گا۔ واہ، آپ نے مجھے بلانے کے لیے آدمی بھیجا، اگر وہ آدمی آپ ہی کے ساتھ بیٹھا رہے تو کیا بھیجنا ہو جائے گا؟ سبحان اللہ۔ جب تک آپ اسے پیغام دے کر اپنی ذات سے جدا کر کے دور نہیں کریں گے، لفظ بھیجنا صادق نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دور نہ کریں اور پھر کہیں بھیجا، میرے بھیجے میں نہیں آئے گا یہ۔ کیا بات، توجہ چاہتا ہوں۔ تو جہاں جہاں لفظ ارسال آئے گا وہاں ایک فاصلے کا تصور آئے گا، ایک دوری کا تصور آئے گا۔ صحیح۔ اور یاد رکھیے آپ کسی کو دور کر نہیں سکتے جب تک پہلے قریب نہ کر لیں۔ واہ واہ واہ۔ اے بھائی آپ خط ارسال کر رہے ہیں نا، تو پہلے ڈاکخانے سے لیجئے، اپنے قریب کیجئے، ہاتھ میں لیجئے، جیب میں رکھیے، دل کے قریب کیجئے، واہ، پھر لکھ کر اسے دور کیجئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ڈاکخانے ہی سے دور نہیں بھیج دیں گے آپ نے میری طرف آدمی اگر بھیجنا ہے پہلے اسے قریب بلائیں گے، قریب بلا کر میسیج دیں گے، پھر آپ جدا کر کے دور بھیجیں گے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور پھر قرآن کی فصاحت و بلاغت، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ میں اسے سمجھا ہی نہیں سکتا۔ اس کی اصل جو لطافت ہے اس کی اصل زبان ہی میں ہے۔ اب لفظ ارسال ایک ہی ہے مگر اس کے اندر کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں، دور کرنا بھی، قریب کرنا بھی۔ پڑھے لکھے حضرات سے میرا خطاب ہے، لفظ ارسال ایک ہی ہے مگر معنی دو چھپے ہوئے ہیں، قریب رہنا بھی، واہ، دور بھیجنا بھی، لفظ ایک ہی ہے۔ اب مجھے پڑھے لکھے سوچ کے بتا دیں، پہلے قربت ہوگی یا دوری؟ واہ بولیں آپ۔ واہ، قربت۔ دیکھیے تقریر وقریر مجھے نہیں آتی، باتیں کرتا ہوں، باتوں کا مزہ تبھی آتا ہے جب ہوں ہاں ہوتی رہے، بات چلتی رہتی۔ سبحان اللہ۔ بھئی آپ سوچ کے مجھے بتا دیجئے کہ پہلے قربت ہوگی یا دوری؟ قربت، قربت ہوگی نا، پہلے ہوگا قریب رہنا، پھر ہوگا دور بھیجنا۔ تو قربت پہلے ہے، دوری بعد میں ہے۔ اب میں لفظیں بدل دیتا ہوں شاید سامعین کا لطف دوبالا ہو جائے۔ قریب رہنے کو عربی میں کہتے ہیں ولایت، دور بھیجنے کو کہتے ہیں رسالت۔ اللہ پہلے کسی کو ولی بناتا ہے پھر رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا اور یاد رکھیے جتنی قربت زیادہ ہوگی اتنی ہی بڑی رسالت ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر قربت ذات واجب سے اتنی ہو جائے کہ اس کے بعد قربت کی کوئی منزل نہ رہے، کیا کہنا۔ تو پڑھے لکھوں کے لیے جملہ کہے جاتا ہوں، پھر یاد رکھیے گا جو اتنا قریب ہو جائے ذات اہدیت سے کہ اس کے آگے قربت کی منزل ہی نہ کوئی باقی رہے تو رسالت اسی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی ایک صلوات پڑھ دیں مل کر باواز بلند محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سنی شیعہ دوستو، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اس نے ولایت کو بہت بلند کر دیا، ولایت اتنی اونچی لے گیا یہ۔ آئیے ہم ذرا سا یہی جائزہ لے لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بندوں کو جتنے عہدے ملتے ہیں ان میں مرکزی عہدہ کون سا ہے؟ واہ، بھائی اللہ یا کسی کو نبی بناتا ہے یا رسول بناتا ہے یا خلیفہ بناتا ہے یا امام بناتا ہے یا ولی بناتا ہے، یہ پانچ ہی عہدے ہیں نا۔ بھئی اللہ کی طرف سے کوئی یا امام بن کے آئے گا یا ولی بن کے آئے گا یا نبی بن کے آئے گا یا رسول بن کے آئے گا
یا خلیفہ بن کے آئے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آئیے اس میں مرکزی عہدہ تلاش کرتے ہیں کون سا ہے۔ اب اس کا میرے پاس ایک طریقہ ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ جتنے اللہ نے بندوں کو عہدے دیے ہیں اب سارے بندے مل کر اللہ کی خدمت میں پہنچ جائیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ یہ جتنے عہدے تو نے بندوں کو دیے ہیں ان میں سے اپنے لیے بھی کوئی تو چن لے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے جو عہدہ اللہ اپنے لیے چنے گا وہ مرکزی عہدہ ہوگا۔ کیا کہنا کیا کہنا۔ ہم دس بستہ کہتے ہیں یا اللہ تو رسول ہو جا، اللہ کہے گا رسول اسے کہتے ہیں جو مجھ سے جدا ہو کر خلق میں جائے، میں کس سے جدا ہو کر خلق میں جاؤں؟ واہ واہ، لے جاؤ، رسالت نہیں چاہیے۔ یا اللہ تو نبی ہو جا، کہ نبی اسے کہتے ہیں جو میری خبر لے کر جائے، میں کس کی خبر لے کر جاؤں؟ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یا اللہ تو خلیفہ ہو جا، کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو میرے رسول کا نائب ہو، میں کس کا نائب بن کے جاؤں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ تو امام ہو جا، کہ میں آگے کھڑا ہوں پیچھے صفیں ہوں، ایک نسبت قائم ہو، ایک تقابل ہو، تقابل آیا نہیں، خدائی گئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یا اللہ کیا ہم دل شکستہ ہو کر تیری بارگاہ میں سے چلے جائیں؟ کوئی عہدہ تو ہم سے قبول نہیں کرتا؟ اللہ نے کہا نہیں نہیں، میں تمہارا دل نہیں توڑتا، میں ان تمام عہدوں میں سے ایک عہدہ اپنے لیے لے لیتا ہوں اور وہ ہے ولایت کا، انما ولیکم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عہدہ ولایت اپنے لیے لے لیتا ہوں، اور جو عہدہ اللہ اپنے لیے چنے گا وہی مرکزی ہوگا۔ اب کیا ارشاد ہوا؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا اللہ ولی ہے، ورسولہ، اور رسول ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے۔ اور کون ولی ہیں؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور پھر وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دیتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری یا علی۔ بس تبہید ختم ہو گئی میری۔ دیکھیں انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دیتے ہیں۔ دیکھیے دوستو توجہ کیجئے گا، اگر ہم ادھر سے ادھر آئیں گے تو پہلے اللہ ولی، پھر رسول ولی، پھر میرا مولا علی ولی۔ یہ میں نے اپنے مولا علی کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر لکھتے وقت یہ لکھ دیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے صرف اور صرف میرے مولا علی کی شان میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دوستان محترم، میں بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، اس لیے کبھی میں نہ کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، نہ مناظرہ میرا کوئی فن ہے، نہ مناظرے کو میں پسند کرتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ آدمی سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جب یہ آیت ہے ہی مولا علی کی شان میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ نے اپنی ولایت ساتھ کیوں لگا دی؟ واہ رسول کی ولایت کیوں ساتھ لگا دی؟ واہ۔ ارے محمد ابن اسماعیل بخاری کے فرمان کے مطابق آیت علی کے لیے اتری تھی تو آیت علی کے لیے رہنے دیتا، اپنے اور اپنے رسول کے لیے کوئی اور آیت اتار لیتا؟ مگر وہ عالم الغیب تھا، اسے معلوم تھا کہ لوگ اور کسی معنوں میں اتنا اختلاف نہیں کریں گے جتنا لفظ ولی کے معنی میں کریں گے۔ کوئی کہے گا ولی کے معنی دوست ہیں، کوئی کہے گا ولی کے معنی ساتھی ہیں، کوئی کہے گا ولی کے معنی چہزاد بھائی ہیں، کوئی کہے گا ولی کے معنی وارث کے ہیں، کوئی کچھ۔ لہذا میں آیت علی کے لیے نازل کروں گا، مگر اپنی اور رسول کی ولایت ساتھ اس لیے نتھی کر دوں گا تاکہ لوگوں کے ذہن میں بٹھا دوں کہ اختلاف میں یاد رکھنا کہ جن معنوں میں میں اللہ ولی ہوں، جن معنوں میں میرا رسول ولی ہے، انہی معنوں میں یہ علی ولی ہے۔ دیکھیں عزیزو، بزرگان گرامی،
اللہ ولی رسول ولی پھر میرا مولا علی ولی. اس کا مطلب ہے اگر ادھر سے ادھر آئیں گے تو پہلے اللہ سے واسطہ پڑے گا، میں وہ ولی ہے نا، پھر رسول ولی، پھر میرا مولا علی ولی. اے میرے سنی شیعہ دوستو، ادھر سے تو ادھر آ گئے ہم، اب ادھر سے ادھر جانا ہے. اے بھیا ادھر سے تو آ گئے ادھر، اب ادھر سے ادھر جانا ہے. اب جب ادھر سے ادھر جانا ہے تو پہلا واسطہ کس سے پڑے گا؟ بھائی واہ. ایسا نعرہ لگائیں کہ نیند پنڈال سے باہر جا پڑے. توجہ ہے دوستو؟ اے بھائی جب ادھر سے ادھر جانا ہے تو پہلے واسطہ پڑے گا علی سے، پھر رسول سے، پھر اللہ تک پہنچیں گے آپ. توجہ ہے دوستو؟ یہ نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ دنیا میں آ گئے، اب دنیا سے جانا ہے ادھر، تو اللہ نے سارا حساب کتاب ہی اسی آیت کے بالکل سلسلے میں بند کر کے رکھ دیا. اب جب ادھر سے ادھر جانا ہے اب کیسے جائیں گے ہم؟ توجہ ہے دوستو؟ بسم اللہ. یہ میرے بھائی صاحب مجھے سننے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ ذرا سنبھل کے پڑھنا. توجہ چاہتا ہوں. عزیزان محترم، بزرگان گرامی، بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو سائنس نے اتنی ترقی کر لی اور علماء کرام تو ترقی کے سبحان اللہ کتنے اونچے مدارج تک پہنچے ہیں. میں کہتا ہوں تفسیروں کو، حدیثوں کو، جیسے سائنسدانوں نے کائنات کے ذرے ذرے کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، علماء کرام نے تمام تفسیروں کو، حدیثوں کو ایک ایک بال کی کھال نکال کے رکھ دی. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں آپ نے اتنے رد و بدل کر دیے، ایک مہربانی نہیں کر سکتے آپ کہ مہینوں کی ترتیب کو بھی بدل دیں آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی مجھے بتا دیجئے نا، بھائی یہ سفر ہے، پھر ربیع الاول آئے گا، پھر ربیع ثانی، پھر جمادی الاول، پھر جمادی ثانی، پھر آ جائے گا رجب، پھر شعبان، پھر رمضان. رجب ہے علی کا مہینہ، شعبان ہے محمد کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کا مہینہ. یہ مہربانی آپ نہیں کر سکتے کہ پہلے آ جائے اللہ کا مہینہ رمضان، پھر آئے شعبان، اور آخر میں آ جائے رجب؟ کوئی صورت جہاں آپ نے اتنی تبدیلیاں کی ہیں تفسیروں میں، حدیثوں میں، آیات کے معانی میں، ذرا مہینوں میں بھی تبدیلی کر دیں. ان کا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. پہلے رجب آئے گا، پھر شعبان آئے گا، پھر رمضان آئے گا. تو تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ نے مہینوں کو ترتیب اس طرح قائم کر دی ہے کہ پہلے علی کا مہینہ آئے گا، علی تک پہنچو گے تو محمد ملے گا، محمد تک پہنچو گے تو اللہ ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں تجھ کو ولی خالق علی اکبر نہ کہوں کیوں، احمد ہے مدینہ علی در نہ کہوں کیوں، احمد ہے مدینہ علی در نہ کہوں کیوں، تمہیں حیدر تمہیں حیدر تمہیں حیدر نہ کہوں کیوں، نعرہ حیدری. اور انہوں نے تو ربائی پڑھ کے میری تائید کر دی. یہاں مولوی صاحبان کہتے ہیں صاحب ہر وقت آپ یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، اور یا اللہ مدد نہیں کہتے، یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے. جو یا اللہ مدد کا قائل نہیں ہے وہ مشرک ہے. توجہ چاہتا ہوں. جو یا رسول اللہ مدد کا قائل نہیں ہے
اس کو بھی میں ایمان سے بہت دور سمجھتا ہوں. بھائی واہ. پھر یا علی مدد یا علی مدد کیوں ہے؟ تو بھائی سیدھی سادھی سی بات ہے، علماء تو عالمانہ انداز میں جواب دیں گے، میرا تو قلندرانہ انداز ہے. اے میرے دوست، ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کے دروازے پہ فقیر نہیں آتے؟ آتے ہیں نا؟ ہیں؟ اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ سوچ کے بتائیے، اگر کسی دن کوئی بڑا مقدس فقیر، مقدس بڑا شریعت کا پابند، تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے، گول گول ٹوپی سر پہ رکھے ہوئے، آپ کے گھر کے پیچھے سے چپکے سے سیڑھی لگا کر نیک نیتی کے ساتھ درود پڑھتا ہوا چھت پہ چڑھ جائے اور ایک دم صحن میں چھلانگ لگا دے اور آپ دیکھیں یہ کیا بلا نازل ہوئی، اور وہ کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، دیں گے آپ؟ نہیں. کیا دیں گے؟ دھکے دیں گے. کیوں دھکے دیں گے؟ وہ بیچارہ تو خیرات مانگنے آیا ہے. تو آپ کہیں گے ابھی عقل کے دشمن، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے اتنی عقل نہیں دی ہے تجھے؟ مدد جاتی ہے، خیرات جاتی ہے، امداد جاتی ہے گھر سے، مگر ملتی ہے در سے. گھر میں کیوں گھسا؟ در پہ کھڑا ہو کر مانگ تو ملے گی، گھر میں گھسے گا دھکے لگیں گے. تو ملا کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا؟ پیغمبر نے ہزاروں دفعہ سمجھایا ہے، میں گھر ہوں، علی در ہے، در پہ مانگو گے ملے گا، گھر میں گھسو گے تھپڑ لگے گا. خدا کر علی دا ہمسرد کو یا دکھاوے. حدیث نبوی ثبوت دیواں نبی دا بن کر بھرات دکھاوے. بدوش احمد سوار تھی کے بتاں کو بھن کر صفات دکھاوے. سوار دل دے تھی جاں تائیں قرآن سارا مکات دکھاوے. بشر حیا کر خدا کر علی دا ہمسرد کو یا دکھاوے. نعرہ حیدری. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ پنجابی کی ربائی سنائی انہوں نے، اب اس کا ترجمہ اردو میں سنا دوں آپ. اس پنجابی ربائی کا ترجمہ یہ ہے کہ علی کا مد مقابل کہاں سے لاؤ گے؟ علی کا مد مقابل کہاں سے لاؤ گے؟ زمین سے لاؤ گے یا آسمان سے لاؤ گے؟ اور رسول عالم امکان میں سب سے بہتر ہیں. خدا ہے اگر لامکان سے لاؤ گے. میری سمجھ میں آج تک یہ مسئلہ نہیں آیا کہ جہاں ہمارے کسی بریلوی بھائی نے یا کسی سنی اہل سنت بھائی نے یا کسی شیعہ طالب علم نے دیوار پر لکھ دیا یا علی مدد، تو آدھی رات کو اوپر کوئی لکھ جاتا یا اللہ مدد. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں پیشاور سے چلا کراچی تک گیا، میں نے یہی تماشا دیکھا. جہاں یا علی مدد آیا وہاں پر کوئی لکھ گیا یا اللہ مدد. میری سمجھ میں یہ مسئلہ نہیں آیا کہ علی کے مقابلے میں میں مولوی صاحبان سے پوچھتا ہوں، ارے اتنی پبلک بھری ہوئی ہے، کروڑہا اربہا انسان گزر گئے ہیں، بڑے بڑے بہادر جرنیل گزرے ہیں، مگر علی کے مقابلے میں لانے کے لیے اللہ کے سوا بندہ تو نہ ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ. علی علی زور سے جواب دیو. علی 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 یا علی
یا علی یا علی مدد حق. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو سیدھی سادھی سی بات جانتا ہوں کہ اللہ سے لے کر پیغمبر تک، پیغمبر سے لے کر صحابہ کرام تک، اس لیے کہ ابھی خبروں میں میں سن رہا تھا بیٹھا ہوا، علماء کرام نے باقاعدہ وہ قانون اور تجویزیں پیش کی ہیں کہ جو اہل بیت، صحابہ کرام، ازواج النبی کے خلاف کوئی بھی بات کہے گا، توجہ چاہتا ہوں، اسے 14 سال قید با مشقت کی سزا دی جائے. یہ آج کی خبروں میں، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مولوی صاحبان کو خود صحابہ کرام نہ پکڑ لیں. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے کئی دفعہ سمجھایا کہ دیکھو علی مولا ہے، علی آقا ہے. اللہ نے سمجھایا کہ علی ولی ہے. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے 75,000 دفعہ سمجھایا کہ دیکھو مشکل پڑے تو وہ در ہے، وہاں جا کر مشکل کو حل کر لینا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور تجویز پیش کی. چنانچہ صوبائی وزیر اوقاف محترم نے کہا کہ یہ ساری تجاویز وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب کے فرمان پر پیش کی گئیں اور تمام علماء نے متفق ہو کر پیش کی. میں ان علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کا لقب ہے شریف، نام ہے شریف، ذرا صحابہ کرام کی زبان سے پہلے جا کر ان کو شریف کی تعریف سمجھا دینا، پھر یہ قانون پیش کرنا. حضرت عمر نے شریف کی جو سب سے بڑی تعریف کی ہے رضی اللہ عنہ نے، ارشاد فرماتے ہیں لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب. شریف ہو ہی نہیں سکتا، شریف ماں کا بیٹا بنتا وہی ہے جو علی کی ولایت کا قائل ہو. کیا کہنا سبحان اللہ. کرا کیوں نہ سنا حیدر جو ہے مشکل کشا حیدر، نبی دا خود بھرا حیدر، کرے جدڑی فدا حیدر، نبی دے جا بجا حیدر، سنہیں بستر دیا حیدر، گویا قربان ہا حیدر، دیکھو کیا وفا حیدر. کرا کیوں نہ سنا حیدر جو ہے مشکل کشا حیدر، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کا عجیب ہے، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کا عجیب عجوب ہے. ان کی ہر بات ہم کو بے حد لگتی لطیف ہے. ان کی عقل کا ہم کس طرح کریں علاج، جہاں عمر شریف، شہباز شریف، نواز شریف اور بابرہ بھی شریف ہے. بھائی یہ مسجد مجلس کے میں بڑے اطمینان سے، بڑے غور سے میری معروضات کو پہلے سماعت فرما لیں. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے شریف بن سکتا ہی وہی ہے. کتنے بڑے جلیل القدر صحابی کا فرمان میں نے سنایا کہ جب تک وہ علی کی ولایت کا قائل نہ ہو، اور مجھے یقین ہے جتنے شریف ہیں وہ شریف ہیں اسی لیے کہ ولایت علی کے قائل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جتنے صحابہ کرام ہیں، کون ایسا صحابی ہے کہ جس نے مشکلات حل کرنے کے لیے علی کا دروازہ نہیں دکھایا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟
ارے اس میں لکھا ہے خلفائے راشدین خاص طور پر، تو خلفائے راشدین میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. توجہ چاہتا ہوں، میں ہر کارنر سے سمجھاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، ہر کارنر سے. انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. پل صراط سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں گزر سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کا دیا ہوا ٹکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ انہی کا فرمان ہے. جب تک علی کے ہاتھ کا دیا ہوا ٹکٹ نہیں ہوگا پل صراط سے کوئی گزر سکتا ہی نہیں. ان کے فرمان کی روشنی میں، اور یاد رکھیے یہ غلط ہے کہ ہم ان کو صدیق نہیں مانتے. ہم صدیقی اس لیے مانتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے ولایت علی کی تصدیق کی کہ کوئی ان کی ٹکٹ دیے بغیر پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا. اللہ سے دعا کریں کہ کوئی بے ٹکٹا مسافر پکڑا نہ جائے. مجھے ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ ہمارے ممبر کی بھی ایک تہذیب ہے، ورنہ میں وضاحت سے سمجھاتا کہ اگر بے ٹکٹا مسافر بیٹھا ہو اور اوپر سے ٹکٹ چیکر آ جائے، کہاں کہاں چھپتا ہے. اور کچھ نہیں کہتا. سبحان اللہ. توجہ ہے یا نہیں؟ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ صاحب علی جو ہیں وہ تو سب سے چھوٹے تھے، باقی سارے بزرگ تھے. بابا یہاں چھوٹے اور بڑے کا سوال نہیں ہے. جب حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ جب تک علی کے ہاتھ کا دیا ہوا ٹکٹ نہیں ہوگا پل صراط سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا، تو اس میں چھوٹے بڑے کا کیا سوال ہے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا اسٹیشنوں پر لائن میں 80 سال کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے؟ ٹھیک ہے نا؟ 100 سال کے بوڑھے، سفید داڑھیاں، جھکی ہوئی کمر، ہاتھ میں لاٹھی، کھڑے ہیں. ادھر گھنٹی بجی، کھڑکی کھلی، اندر کیا دیکھا؟ تازہ تازہ میٹرک پاس شدہ بالکل ایک بچہ بیٹھا، تازہ تازہ بھی آیا ہے ٹکٹ دینے والا. تو باہر تو بزرگ باہر کھڑے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے، وہ بچہ بیٹھا ٹکٹ دے رہا ہے، اور یہی بابا اس سے کہتا بابو ذرا ٹکس دے می. یہی کہتا ہے نا بابو ٹکس دے می، حالانکہ بابو تو کہتے ہیں بابے کو. تو یہ بابا تو خود ہے بزرگ 100 سال کا بڈھا، مگر ٹکٹ لینے کے لیے اس بچے کو بابو کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں یہیں سے نتیجے نکال لو، لاکھ بزرگ صحیح مگر بفرمان حضرت ابو بکر قیامت کے دن جب تک سب مل کر علی کو بابو کہیں گے نہیں، ٹکٹ ملے گی نہیں. اب میں کس جلیل القدر صحابی کا میں فرمان سناؤں مولا علی کی شان میں؟ مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انہی صحابہ کرام کے ذریعے، دیکھیں نا اسکولوں میں جب چھٹیاں ہوتی ہیں، توجہ کیجئے گا، تو بچوں کو ماسٹر صاحب ہوم ورک دیتے ہیں نا ہوم ورک. تو جو مشکل سوالات ہوتے ہیں، مشکل بحث آئی مثلا ریاضی کی، الجبرے کی، جیومیٹری کی، تو وہ تختہ سیاہ پر 1-2 مثالیں حل کر کے سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ میں نے حل کر دیا، اس کے مطابق باقی سوالات تم حل کر لینا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب میرے جیسا جو بہت ذہین طالب علم تھا وہ دوسرے دن پھر پہنچ گیا، استاد جی پھر سمجھا دو. اب استاد جی نے کہا اچھا دیکھو اس دن میں نے سمجھایا مگر تو نے غور نہیں کیا، تیرا ذہن ادھر ادھر پھرتا رہا. اچھا پھر سمجھا دیتا ہوں مگر غور سے سمجھ. اس نے پھر سمجھا دیا. تیسرے دن میں پھر پہنچ گیا، استاد جی پھر سمجھا دو. اس نے کہا بے نالائق تیرا دماغ خراب ہے، آنکھیں سرخ ہو گئیں. اچھا آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں، پھر آئے گا نا مرغا بنا دوں گا، جوتے لگاؤں گا، سمجھ لے. اس نے پھر سمجھا دیا. میں پھر پہنچ گیا. اس نے کتاب تو چھین لی، 2 تھپڑ بھی رسید کیے، کہا کان پکڑ. ابے نالائق 75 دفعہ سمجھایا پھر تیری سمجھ میں نہیں آیا، میرا دماغ فالتو سمجھایا، چل دفعہ ہو جائے یہاں سے.
یہی ڈر مجھے ہے مولوی صاحبان کے لیے کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام کے عتاب میں یہ سارے آ جائیں، اس لیے کہ 75 دفعہ صحابہ کرام نے سمجھایا مشکل حل کرنی ہے وہ در ہے علی کا، مشکل حل کرنی ہے وہ در ہے علی کا، مشکل حل کرنی ہے وہ در ہے علی کا۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن جب مشکل نظر آئے پھر کہنے جاؤ کہ جناب اب اس مشکل سے ہم کیسے بچیں، بچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے 75 دفعہ سمجھایا کہ مشکل حل کرنے کا وہ دروازہ ہے، تیری سمجھ میں نہیں آیا، مرغا بن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے دوستو، یہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس لیے کہ علی ولی ہے، دنیا کے جتنے مسائل ہیں اسی در پہ حل ہوتے ہیں، چاہے وہ علمی ہیں، چاہے وہ فکری ہیں، چاہے وہ تاریخی ہیں۔ ولی کی تعریف بھی معلوم ہے، بے علی کے خلیفہ ہونے میں آپ بحث کر سکتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، لیکن ولی ہونے میں کسی کو بحث نہیں ہے۔ کون سا ایسا سنی شیعہ ہے جو مولا کو سرچشمہ ولایت نہ سمجھتا ہو؟ اور ولی کی تعریف اللہ نے کیا کی سن لیں، ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا۔ یاد رکھنا خدا کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اور یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ سنی ہو یا شیعہ بغیر علی کے کسی کا گزارا ہی نہیں، گزارا ہی نہیں ہے کسی۔ آپ گزارا کر کے بتا دیں، اتفاق سے علی ملا ہے ہمیں، دیکھیے اتفاق سے ملا ہے، اختلاف سے نہیں۔ واہ واہ۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں، انشاءاللہ میں مجمع صلاح کے بھائی کے حوالے کروں گا، فکر نہ کریں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ میری تقریر کے دوران سو جائیں، میں کھسک جاؤں۔ واہ۔ بھائی فرق ہے تو صرف اتنا ہے نا، سنی بھائی چوتھا اور آخری خلیفہ مانتے ہیں مولا کو، ٹھیک ہے نا، اور شیعہ پہلا امام مانتے ہیں۔ بھائی مانتے تو دونوں ہیں، ٹھیک ہے نا، واہ۔ مانتے دونوں ہیں، فرق اتنا ہی ہے نا، ایک پہلا مانتا ہے، ایک چوتھا اور آخری مانتا ہے، اس لیے کہ پانچواں خلیفہ راشد کوئی ہے ہی نہیں۔ واہ۔ بھائی ٹی وی پر بھی لفظ خلافت راشدہ آیا ہے نا، بے شک۔ تو خلافت راشدہ میں چوتھا اور آخری خلیفہ ہے میرا مولا علی۔ سبحان اللہ۔ نہیں ابھی آپ کو لطف نہیں آیا، میں لفظیں بدل دیتا ہوں، شاید کوئی لطف آیا آپ کو۔ سنی شیعہ سب سے میرا خطاب ہے، علی کی شخصیت سمجھ میں نہیں آئی؟ پہلا معنی شیعوں نے، چوتھا اور آخری معنی برادران اہل سنت نے۔ لفظیں بدل دوں، علی اس شخصیت کا نام ہے کہ شیعوں کا دین شروع ہوتا ہے علی سے، سنیوں کا مکمل ہوتا ہے علی پر۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ کیا کہنا کیا کہنا۔ تو بھائی جب فضائل علی بیان ہو تو شیعہ اس لیے خوش ہو کر داد دیتا ہے کہ ان کے امام کا ذکر ہو رہا ہے، سنی بھائی اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے چوتھے اور آخری خلیفہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ واہ۔ تو دو ہی فرقے ہیں نا، ایک سنی ایک شیعہ، ایک علی کو مانتا ہے پہلا، ایک چوتھا اور آخری۔ اب اس کا فیصلہ سب علماء کر کے مجھے بتا دیں کہ جو نہ پہلا مانے علی کو نہ چوتھا،
کیا کہنا کیا کہنا وہ کس فرقے سے ہوگا؟ واہ توجہ ہے بھائی؟ دیکھو نا، میرا مولا علی ہے خاتم الخلفاء، سبحان اللہ. یعنی خلافت مولا علی پہ ختم ہے. ٹھیک ہے نا؟ علی کیا ہے؟ بولو، بولو گے تو میں بولوں گا. خلیفہ ہیں، ولی ہیں. خاتم الخلفاء ہے نا بھائی، خلافت ختم ہے علی پر، سبحان اللہ. آخری. ٹھیک ہے نا؟ اور پیغمبر کیا ہے؟ خاتم النبیین. خاتم النبیین. توجہ، سرکار دو عالم خاتم النبیین، مولا علی خاتم الخلفاء. میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، غور سے سنیے گا بھائی. یہ ہے نبوت، واہ یہ ہے خلافت. ٹھیک ہے نا؟ یہاں علی کھڑے ہیں، یہاں پیغمبر. یہ ہے خاتم النبیین، یہ ہے خاتم الخلفاء. سبحان اللہ. میں اس مسئلے کو کیوں نہ حل کر دوں؟ اکثر میرے سنی شیعہ احباب دونوں میرے دوست ہیں، تو اکثر احباب مجھ سے بحث کرتے ہیں کہ صاحب خاتم النبیین کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو ان کے بعد آ رہے ہیں ان کو نہ مانے. میں نے کہا ضرور مانو. پھر میں نے کہا پہلے کے ماننے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو دوسرے ہیں ان کو نہ مانو. نہیں صاحب ہم مانیں گے. میں نے کہا دوسرے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تیسرے آ رہے ہیں ان کو نہ مانو. ان کا صاحب ان کو بھی مانیں گے. میں نے کہا پھر تیسرے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چوتھے ہیں ان کو نہ مانو. ان کا صاحب ان کو بھی مانیں گے. میں نے کہا چوتھے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم پانچویں کو نہ مانیں خلیفہ. ان کا نہیں صاحب یہیں رک جائیے، پانچواں کوئی خلیفہ راشد ہے ہی نہیں. واہ بھائی توجہ کیجئے گا، پانچواں کوئی خلیفہ راشد ہے ہی نہیں. تو کہاں رکے؟ علی پر. کیوں؟ خاتم الخلفاء ہے نا. واہ ٹھیک ہے نا؟ اب میں کہتا ہوں آخرت کی نجات کے لیے اس چوتھے کا ماننا ضروری ہے. توجہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے پہلے جو ان کو نہ مانے. ان کا ذرا مانیں گے. میں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کو نہ مانیں. کا مانیں گے. میں نے کہا پہلے کو نہ مانیں. ضرور مانیں گے. میں نے کہا پھر کیا نبی اکرم کو نجات کے لیے نہیں مانیں گے؟ ان کا صاحب ضرور مانیں گے. میں نے کہا پھر کیا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانیں گے نجات کے لیے؟ ان کا صاحب آگے نہ جائیں، اس لیے کہ نبوت سرکار پہ ختم ہو گئی. واہ وہ ہیں خاتم النبیین. میں نے کہا خاتم النبیین کا مفہوم کیا ہے؟ ان کا خاتم النبیین کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں نبوت ختم ہو گئی، اس سے پہلے جتنے ہیں جب سرکار آ گئے سب معطل. اب میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، میں آپ کی فکر پہ چھوڑتا ہوں. دیکھیں خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے جتنے آئے سب معطل. ارے بھائی اب بھی آپ کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا؟ میں نے کہا مختلف کارنر سے سمجھا کے جاؤں گا. بھائی اگر فارورڈ ہوئے تو علی پہ رک گئے، بیک ہوئے تو نبی پہ رک گئے. اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسلام کس شے کا نام ہے؟ اسلام نام ہے محمد اور علی پہ رک جانے کا. توجہ چاہتا ہوں. میری بات پہ غور ہے صاحبہ؟ میں تو سمپل سی بات جانتا ہوں. بھئی آگے بڑھو گے تو علی پہ رکنا پڑے گا، خاتم الخلفاء ہے. پیچھے ہٹو گے نبی پہ رکنا پڑے گا، خاتم النبیین ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھا. میں ان نوجوان بچوں کو سمجھا دوں. میرے بھائی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں. آج کل تو ورلڈ کپ ہو رہا ہے نا، وہ میچ کیا بلا ہے کمبخت.
پہلے کوڑا کرکٹ سنتے تھے ہم، کوڑا کرکٹ، اب یہ کرکٹ وبال جان بن گئی. تو آج پہلی دفعہ مجھے کرکٹ دیکھنے کا موقع ملا. توجہ چاہتا ہوں. ارے میں نے کہا اچھا وہ بچے جو جتنے آتے ہیں وہاں ملنے کے لیے مجھ سے، ان کا صاحب آپ نے دیکھا ہی نہیں، شعیب نے کمال کر دیا، اور اس سے پہلے جو باؤلر آئے انہوں نے بھی کمال کر دیا. میں نے کہا کیا کیا کمال بھائی، کیا کیا؟ ان کا صاحب وکٹیں اڑا دی، وکٹیں اڑا دی. اب میں ملا آدمی ہوں، میری بلا جانے وکٹیں کیا ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اس نے کی باؤلنگ، ٹھیک ہے، اور بیٹسمین نے مارا گیند کو. تو رن بنانے ضروری ہے نا کامیابی کے لیے. تو رن کیسے بنائے بیٹسمین نے؟ بھائی یہاں سے دوڑا، یہاں پہ رکا. بھائی یہی ہے نا، بھائی یہاں سے دوڑے گا تو یہاں رکے گا، اور یہاں سے دوڑا تو یہاں رکا. توجہ چاہتا ہوں. یہ دوڑ کے رن اگر بنائے گا تو زیادہ سے زیادہ 3 بنیں گے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ 3 رنز کا تعلق تو ہے دوڑنے سے. بھائی ادھر دوڑے گا، یہاں آئے گا، یہاں دوڑے گا، یہاں آئے گا، یہاں دوڑے گا، یہاں آئے گا. لیکن اگر 4 رن بنانے ہیں تو چوتھے تک گیم پہنچا دو. چوتھے نے لکھ دیا ہے کہ دوڑنا پڑے گا ہی نہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو اسے آپ کی زبان میں چاہے چوکا کہتے ہوں. چوکا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی چوتھا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں بھائی، یہ 2 پوائنٹ ہیں. یہاں سے دوڑو تو یہاں رکو، یہاں سے دوڑو تو یہاں رکو. ٹھیک ہے نا؟ مجھے سنٹر میں رک کے دکھاؤ، رک کے دکھاؤ سنٹر میں، رن آؤٹ نہ ہو جاؤ تو میرا ذمہ. توجہ چاہتا ہوں. بھائی اگر سنٹر میں کیچ ہو گیا دوڑنے والا تو رن آؤٹ. بھائی میں تو پنجاب کا رہنے والا ہوں، پنجابی میں رن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میدان میں کھیل کے دوران میں بھی دوڑتے دوڑتے پکڑ لیا جائے، کیچ ہو جائے، توجہ ہے یہ نہیں ہے، تو مردوں کی سب سے نکال دیا جاتا ہے. کہتے ہیں رن آؤٹ. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کہتے ہیں رن آؤٹ. یہ رن کا فلسفہ انہوں نے سمجھایا مجھے کہ رن آؤٹ اسے کہتے ہیں. میں نے ان سے کہا الیاس صاحب بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ مردوں کی سب سے بھی نکل جاتا ہے دوڑ کے درمیان کیچ ہونے والا. یہی سبب تھا کہ خیبر میں 39 دن تک رن آؤٹ ہوئے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ توجہ چاہتا ہوں. 39 دن تک رن آؤٹ ہوئے. میں دعوے سے کہتا ہوں یار رن سے مراد وہ انگلش والا نہیں ہے، وہ ہماری اور آپ کی سرائیکی زبان والا رن ہے. رن آؤٹ ہوئے. اگر آؤٹ ہونے والے 39 دن کے اندر وہ رن آؤٹ نہ ہوتے تو آخری دن پیغمبر کبھی اعلان نہ کرتا کہ کل علم دوں گا اسے جو رن نہیں مرد ہوگا، مرد ہوگا. خون بن کر علی کی محبت میں، حسین کی چاہت میں گردش کر رہا ہے. دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے پوری طاقت سے آج کا تاریخ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہ نعرہ وہ نعرہ ہے مومن اور منافق کی پہچان کا نعرہ ہے. آپ کے چہرے کھل گئے تو مومن ہو، اور نہیں تو پھر جانو آپ. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری.
مجھے اپنے مولا کے فضائل پڑھنے کے لیے کسی گہرے فلسفے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے عرض کیا جس کارنر سے میں دیکھتا ہوں میرے مولا علی کے فضائل پھول کی طرح کھلتے نظر آتے. اب کیا تعلق ہے کرکٹ کا؟ توجہ چاہتا ہوں. لیکن اللہ اگر یہیں سے فضائل پیدا کر دے. میں نے یا آج کرکٹ دیکھی ہے یا اس سے پہلے جب عمران خان کپ لے کر آیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ بھائی وہ جو سب سے بڑا کپ کیا کہلاتا ہے, ورلڈ کپ, عمران لے کر آیا تھا. اس وقت بھی بچوں نے ہمیں نہیں بیٹھنے دیا. ان کا صاحب آپ دیکھتے نہیں, چاچا جی کوئی کہے مامو جی کوئی کہے ابا جی. میں نے کہا بھائی کیا دیکھوں کہ عمران خان نے وکٹیں اڑا دی, وکٹیں. اور میں نے کہا وکٹیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کا آپ کو پتہ نہیں, آؤ ہم دکھائیں. جب انہوں نے غور سے دکھایا تو میں نے دیکھا 3 ڈنڈے ٹھکے ہوئے تھے. دیکھیں اگر میں بخاری شریف پڑھوں گا آپ کہیں گے ہم نہیں مانتے, مسلم شریف پڑھوں گا آپ کہیں گے ہم نہیں مانتے. بھئی 3 ڈنڈے ادھر 3 ادھر, ٹھیک ہے نا کہ 4 ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں انگریز سے پوچھو گے تو یہی جواب دے گا, ہندو سے پوچھو گے یہی جواب دے گا, سکھ سے پوچھو گے یہی جواب دے گا. اور ان کہا کہ وکٹیں اڑا دی. میں نے کہا وکٹیں کیا ہے؟ کہ وہ لکڑی کے بنے ہوئے ڈنڈے اس کی باؤلنگ سے اڑ گئے. میری سمجھ میں نہیں آتا 1400 سال کے بعد جو عمران کھیل کی عزت بچانے کے لیے لکڑی کے 3 ڈنڈے اڑا دے وہ مین آف دا میدان ہو جائے, وہ مین آف دا میچ ہو جائے, اور جو عمران رسالت کی حفاظت کے لیے ابو لہب, ابو جہل اور ابو سفیان جیسی وکٹیں اڑا کے پھینک دے وہ مین آف دا ایمان نہیں ہو سکتا. صاحب سب مر دے تھیا رنگ سونے دا زر دے آیا وہی کول سرور دے تو نارے مار حیدر دے سدو حیدر کو وچ بر دے توڑے اکھیاں کو حص در دے تبھی دیسی کلا اڑا حیدر کرا کیوں نہ سنا حیدر جو ہے مشکل کشا حیدر نعرہ حیدری. بس میرے خیال میں تھک گئے اب آپ, اور 1 بجنے والا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم, بات کہیں سے چلی کہیں پہنچ گئی. اب ایسا نہ ہو کہ میرے بات پڑھنے والے جو تشریف لائے ہیں وہ دلی دل میں یہ نہ کہیں یا حضرت عباس اب اس ملا کا گلا بند کر. میں بڑا ڈرتا ہوں, اس لیے میں اب بیان کو سمیٹنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جس کارنر سے آپ جائیں گے میرا مولا علی نکھرتا ہوا نظر آئے گا. اور خدا کی قسم میں تو علی کا تقابل, مولا علی کا مقابلہ اپنے جیسے گناہگاروں سے کرنا ہی گناہ سمجھتا ہوں. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں مولا کے مد مقابل تلاش کرتا رہوں. خدا کی قسم آپ گناہگاروں کے صف میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے تو معصومین کی صف میں دیکھا علی کو.
خدا شاہد ہے، معصومین کی صف میں کھڑا کر کے جب میں نے اپنے مولا کو دیکھا تو میں کیا بتاؤں، میرے مولا علی میں بعض ایسی انفرادی خصوصیات مجھے نظر آئیں جو معصومین میں نہ ملی۔ اب گناہگاروں کیا بات کریں، توجہ چاہتا ہوں۔ مولانا عبدالغفور صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو دیکھ نہیں سکا، میں ان سے پوچھتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے ہندوستان پاکستان دونوں دیکھے ہیں۔ میں صرف یہ پوچھتا ہوں بھائی ہندوستان میں بت پرست ہیں، یہاں بت شکن، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو انہوں نے دونوں کا جائزہ لیا ہے، اس لیے میں نے کہا اگر میں غلط کہوں میں مولانا کو کھلی چھٹی دیتا ہوں کہ گریبان سے پکڑ کر مجھے ممبر سے اتار دیں، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر سرکار حجت تک۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں چند خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ نے صرف میرے مولا کو دی، اگر معصومین میں بھی کسی کو ملی ہوں مجھے ہٹا دیجئے ممبر سے۔ میں نے تمام معصومین میں جو خصوصیات علی میں دیکھی جو معصومین میں بھی نہیں ہے، آج تک کعبے میں کوئی پیدا نہ ہو سکا سوائے علی کے۔ کسی میں ہمت ہے تو کرے تردید، کوئی کعبے میں پیدا نہ ہوا سوائے میرے مولا علی کے۔ آسمان سے اسلحہ کسی کے لیے نہ آیا سوائے میرے مولا علی کے۔ توجہ، دعوی سلونی سب سے پہلے کسی نے نہ کیا سوائے میرے مولا علی کے۔ سب سے پہلے ایک رکعت سے دوسری رکعت تک پورا قرآن کسی نے ختم نہ کیا سوائے میرے مولا علی کے۔ مہر نبوت پر قدم رکھ کر بت کسی نے نہ توڑے سوائے میرے مولا علی کے، اور معصومہ زوجہ کسی کو نہ ملی سوائے میرے مولا علی۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اس لیے مجھے اپنے مولا سے غرض ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ہر ایک کے دروازے پر جاتا پھروں، تلاش کرتا پھروں، اس لیے کہ دروازے تو اتنے ہیں کہ 365 دن کافی نہیں ہے۔ اگر ایک ایک دن میں ایک ایک در پہ پھرتا رہوں 365 دن ہی کافی نہیں ہے، اور پھر مجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولانا مجھے ابھی 12-14 آستانوں سے فرصت ہی نہیں ملی، میں غیر کے در پر جا کر کروں گا تو کیا کروں؟ سیدھی سی بات، توجہ ہے دوست؟ بس یہ کسی کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک موضوع میرے سپرد کیا گیا تھا لیکن افسوس ہے کہ آج میں اس پر روشنی نہیں ڈال سکتا، پھر کبھی آیا تو میں روشنی ڈالوں گا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، جادو کیا ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو کسی کو پریشان کرنے کے لیے کفر کا سہارا لے کر پیش کیا جائے وہ جادو کہلاتا ہے، اور ہر معصوم جس قوت و طاقت سے خود کو یہ ثابت کرے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اس طاقت اور قوت کو مذہب کی زبان میں معجزہ کہتے ہیں۔ یہ تو ہے خلاصہ بیان۔ اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، علی کون ہے؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، معجزتم من معجزاتی، یہ علی میرے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو نہ سمجھ میں آئے نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ آج تک نہ علی کسی کی سمجھ میں آیا نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اور بس بیان میرا ختم ہوتا ہے، مصائب ان حضرات سے سن لیجئے گا۔ تبرکاً ایک جملہ میں کہتا ہوں یہاں پر، جس طریقے سے مولا علی معجزہ ہے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا، اسی طریقے سے
علی کی امامت کا بھی ایک معجزہ ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. اس معجزے کا نام ہے عباس. توجہ ہے دوست؟ خدا کی قسم وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. دشمن کے سینے پر بیٹھ کر اسے زندہ چھوڑ کے ہٹ جانا یہ علی کا معجزہ ہے. شب ہجرت تلواروں کی چھاؤں میں بستر پہ سو جانا یہ علی کا معجزہ ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ اور خدا کی قسم باب خیبر کو اکھاڑ دینا یہ علی کا کمال ہے. لیکن 3 دن کی بھوک پیاس میں 20,000 سے مقابلہ کر کے پانی کو ہاتھوں پر اٹھا کر پیاسا نکالانا یہ عباس کا کمال ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان محترم، بس بیان میرا آج یہیں پر ختم ہوتا ہے. سالار نے اٹھایا. سردار کون؟ سرکار دو عالم جیسا. علمدار کون؟ علی جیسا. کتنی عمر اٹھایا عالم؟ 23 سال. سوچ کے بتلانا آج جب لفظ علمدار آتا ہے تو ذہن میں کس کا خیال آتا ہے؟ کس کا خیال آتا ہے؟ اس 23 سال اٹھانے والے کا؟ یہ جس نے چند گھنٹے اس ادا سے علم اٹھایا کہ لفظ علمدار اپنے نام کے ساتھ مخصوص کرا کے چلا گیا. اور پھر سرزمین سندھ تو علم کی سرزمین ہے. جہاں نظر جاتی ہے علم، جہاں نظر جاتی ہے علم. اور علم کو آپ پھر عباس غازی کے علم کو معمولی سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ علی ہی کے لال کا کمال تھا. آج آپ کا جلوس نکلتا ہے تو 2 چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. ایک زری ذوالجناح اور علم. تو میں نے ترتیب یہی دیکھی ہے کہ زری کے ساتھ ذوالجناح ہوتا ہے، آگے آگے علم ہوتا ہے. علم آگے آگے رہتا ہے نا. زری ہے حسین مولا کی، علم ہے عباس کا. گویا 1400 سال کے بعد بھی عباس کا علم آگے رہ کر اعلان کرتا ہے کہ عباس آج بھی حسین کے سامنے سینہ سپر ہے. یہ معجزہ سمجھ میں آنے والا ہے. اور دوستان محترم، میں نے مصائب نہیں پڑھنا، یہ فضائل ہیں میرے مولا غازی کے. قرآن مجید میں نے پڑھا کہ مصر کی کافرہ عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی اور انہیں پتہ نہ چلا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر کربلا میں لاکھوں یوسف اکٹھے ہو جاتے ہیں، لاکھوں، اور آل محمد کے یوسف کی صرف یہ ادا دیکھ لیتے تو انگلیاں نہیں اپنے ہاتھوں سے گردنیں کاٹ لیتے. کہ جب دوپہر کی گرمی میں ریت کے گرم ٹیلے پر 48 پیاسے بچوں کے حلقے میں دونوں گھٹنے زمین پر رکھ کر ریت پر دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر 3.5 سال کی بچی سے کہہ رہا تھا، شہزادی یہ مشق اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں ڈال دے. میں خود نہیں ڈالوں گا، تو یہ مشق اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں ڈال دے. کیوں؟ کہ میں قیامت کے دن بھی عباس بن کے نہیں اٹھنا چاہتا، وہاں پر بھی تیرا ماشکی بن کے اٹھوں، تیرا ماشکی بن کے اٹھنا چاہتا. اور جب شہزادی نے وہ مشق ڈالی ہے نا گلے میں، خدا کی قسم اس بچی کو اٹھا لیا. اب پیچھے پیچھے بچے، آگے آگے عباس، بچی گود میں. جیسے ہی سرکار سید الشہداء کے سامنے پہنچے تو امام نے سر سے لے کر پاؤں تک پہلے غازی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، اچھا عباس
اب بہت بڑی سفارش لائے ہو، بہت بڑی سفارش لائے ہو عباس، میں اس سفارش کو مسترد نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہہ کر بچی سے کہا میرے لال تیرے کہنے پر تیرے چچا کو میں بھیج تو دوں گا، مگر چچا کے جانے کے بعد تو اسے بہت یاد کرے گا، بہت یاد کرے گا، تجھے چچا بہت یاد آئے گا۔ اور عزیزو یہ کہہ کر صرف اتنی اجازت دی کہ جاؤ مشک پانی سے بھر لو، مشک پانی سے بھر لو۔ اور اس نے جاتے ہوئے، خدا کی قسم اگر یہ حکم ہوتا نا کہ مشک پانی سے بھر کے لے آؤ، لے آؤ کا لفظ نہیں ملتا مجھے، پانی سے بھر لو، اگر لے آؤ کا حکم ہوتا چاہے ساری کائنات حائل ہو جاتی، پانی آ کے رہتا۔ اب اس میں کیا مصلحتیں ہیں اس پر پھر کبھی صحیح، آج تو بیان کے خاتمے پر اتنا عرض کرتا ہوں۔ جب چلنے لگا مجھے آپ بتائیے ایسا کوئی کمانڈر ان چیف کہ چونکہ جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی تو چلتے چلتے تیر کمان اور تلوار نیام سمیت گھٹنوں کے زور سے توڑ کر امام کے قدموں میں پھینک کر کہا مولا یہ میں یہیں چھوڑے جاتا ہوں، ایسا نہ ہو مجھے غصہ آ جائے، تیرا فرمان جو ہے جنگ نہیں کرنے۔ خدا کی قسم میرے اس مولا غازی کو کہتے ہیں باب الحوائج۔ میرے بھائی سید الیاس رضا شاہ صاحب زیارات پہ جا چکے ہیں، چونکہ مولا کے بہت بڑے مصائب خواہ ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں وہاں لکھا ہے باب الحوائج عباس غازی، باب المراد یہ بھی لکھا ہے باب المراد۔ میں حیران ہوا کربلا معلیٰ میں جا کر، وہاں علماء نے بیان کیا کہ عباس غازی کے علم کے نیچے، عباس غازی کی زری پر کھڑے ہو کر جو کوئی تمنا کرے، جو کوئی مراد مانگے، اللہ نے مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی۔ صرف مولا غازی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کے علم کے نیچے جو کوئی مانگے، جو مولا کی زری پر کھڑے ہو کر مانگے، عباس غازی کی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جیسے کوئی عباس کا نام لے کے طلب کرے، اگر دنیا میں مفید ہے فوراً پورا کر دو، فوراً پورا کر دو، اور اگر دنیا میں مفید نہیں ہے اجر محفوظ رکھو، قیامت کا دن سب سے پہلے اسے اس کا اجر دے دو۔ میں نے علماء اعلام سے پوچھا، جس زمانے میں میں گیا سرکار ابو القاسم خوئی عالم دورہ زندہ تھے، بڑھاپا، میں نے ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے کہا کیا یہ صحیح ہے کہ اللہ نے مخصوص فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے عباس غازی کے علم کے نیچے اور عباس غازی کے ذریعہ اقدس پر، روضہ اطہر پر؟ یہ صرف عباس کو خصوصیت کیوں حاصل ہے کہ جو اس کا نام لے اس کی مراد پوری کر دو؟ خدا کی قسم اس سید مجتہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھنڈی آب بھر کے کہنے لگے، عربی میں مجھ سے کہا اور پیار سے کہا، یا ولدی، میرے بیٹے، یہ عباس کو خصوصیت صرف اس لیے حاصل ہے کہ اس کے نام سے مراد پوری کر دی جائے، چونکہ کربلا میں اس کی اپنی کوئی تمنا اور مراد پوری نہ ہو سکے۔ چونکہ کربلا میں اس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہ ہوئی، اس کی دو تمنائیں تھیں، یا جنگ کی اجازت ملے یا سکینہ تک پانی پہنچے، مگر خدا کی قسم تمنا پوری نہ ہو سکی۔ جب جانے لگا تو اماں فضا سے کہا، اس بچی کو پکڑ لو، میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، اور بچی سے یہ کہہ کر روانہ ہوا، دیکھنا جب تک میرا کوئی پیغام نہ آئے یا میں خود نہ آ جاؤں۔ اب رونا نہیں میری شہزادی، بچوں کو رونے نہ دینا۔ اور یہ کہہ کر روانہ ہو گیا، تلوار ہاتھ میں نہیں، علم ایک ہاتھ میں، مشق ایک ہاتھ میں، گھٹنوں سے گھوڑے کو قابو کیا ہوا، 20,000 سے گزرنے لگا،
مقتل کا جملہ ہے کل برق الخاطف، جیسے بادلوں میں بجلی چمکتی ہے، اس طرح وہ گزرا ہے میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ پہ ڈالتا ہوا قلب لشکر سے، کہ فضہ جو خیمے کے در پہ کھڑی تھی وہ دوڑی ہوئی خیمے کے اندر گئی اور ایک دم کہتی ہے شہزادیوں تم بھی آؤ، جلدی آؤ، غیر شہزادیوں تم بھی جلدی آؤ۔ تو بیوی نے پوچھا اما فضہ کیا بات ہے؟ کہا بات کچھ نہیں ہے، تم جو بار بار پوچھا کرتی تھی بابا خیبر میں کیسے لڑے ہوں گے، بابا خندق میں کیسے لڑے ہوں گے، بابا کی جنگ دیکھنی ہے نا تو بھائی کا جانا دیکھو۔ اور خدا کی قسم جب نہر پہ قبضہ کیا ہے 20,000 سے گزر کر، مشک بھری، بھر کے دوش پہ رکھا، مشک بھرتے ہوئے ہاتھ بھیگ گئے، زرہ سے ہاتھوں کو صاف کیا، جب ہاتھ خشک ہو گئے، بتائیے کائنات کا عجیب و غریب کمانڈر ان چیف ہے کربلا والوں کا، کہ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے، اور ایسی انوکھی دعا کسی نے مانگی ہو تو مجھے تاریخ میں دکھا دے۔ پروردگار میں پانی لینے آیا، میں نے مشک بھری، مشک بھرتے وقت میرے ہاتھ بھیگ گئے، ہاتھ ایسے عالم میں بھیگے ہیں کہ بچی کے ہونٹ خشک ہیں، میری شہزادی سکینہ کے ہونٹ خشک ہیں، میرے ہاتھ پانی میں تر ہو گئے، یہ میری وفا کے دامن پہ داغ لگ گیا۔ تجھے واسطہ ہے میرے سردار کی غربت کا کہ اب جب میرا اور سردار کا آمنا سامنا ہو یہ بھیگے ہوئے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو، مجھے یہ بھیگے ہوئے ہاتھ ہی نہیں چاہیے۔ بس میں اشارے سے گزر کر بیان ختم کر رہا ہوں، جب پھر گزرنے لگا ہے فوج سے تو علم خیمے میں نظر آ رہا تھا، اب اشارہ سمجھنا آپ کا کام ہے، علم دائیں سے بائیں آیا، بائیں سے سامنے آیا، سامنے سے جھکنے لگا، دوڑ کے بہن خیمے کے دروازے پر آئی اور ایک دم کہتی ہے بھیا حسین علم جھک گیا۔ حسین ٹھنڈی آب بھر کے کہتے ہیں زینب بہن علم تو جھکتا ہوا مجھے بھی نظر آ رہا ہے، مگر صرف علم نہیں جھکا میری کمر بھی جھک گئی، میری کمر بھی جھک گئی۔ اور یہ عجیب بات ہے دوستو، ختم ہو گیا میرا بیان کہ بغیر بازوؤں کے زین سے زمین تک پہنچنے سے پہلے اس نے ٹھنڈی آب بھر کے رکابوں پر قدم کو زور دے کر بغیر بازوؤں کے اٹھ کے آخری دفعہ خیمے کو دیکھا۔ ادھر بچی پریشان ہوئی، کہا اماں فضہ مجھے چچا نظر نہیں آ رہا، ذرا مجھے بلند کرو۔ ادھر عباس بلند ہوئے، ادھر بچی بلند ہوئی، آخری مرتبہ چچا نے بھتیجی کو دیکھا، بھتیجی نے چچا کو دیکھا۔ بس میرے سنی شیعہ بھائیوں بیان اس فقرے کے بعد میرا ختم ہو رہا ہے، آخری مرتبہ چچا نے بھتیجی کو دیکھا، بھتیجی نے چچا کو دیکھا، بس یہ نظروں میں آخری ملاقات تھی، یہ آخری ملاقات تھی۔ پھر دونوں کی ملاقات نہ ہوئی چچا بھتیجی کی، کیوں؟ چچا نہر پہ رہ گیا، بھتیجی شام چلی گئی، چچا نہر پہ رہ گیا، بھتیجی شام چلی گئی، وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے نہ آئی۔ عزیزان محترم، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ البتہ میں نے تاریخوں میں پڑھا کہ 11 محرم کو وہ چچا سے ملنے کے لیے جا رہی تھی نہر کے کنارے کہ اچانک ہتکڑیوں والے ہاتھوں سے بیمار نے روک لیا۔ کہا بہن سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہ میں چچا سے 2 باتیں کرنے جا رہی ہوں۔ تو بیمار نے پتا بہن سے کیا کہا؟ کسی نے نوحے میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ عابد کا یہ کہنا تھا بیمار سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر گئے، چپ چاپ گزر جانا۔ وہ ایسی چپ چاپ گزر گئی، ایسی چپ چاپ گزر گئی، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ میری شہزادی کی قبر میں جب آپ اتر کے جاتے ہیں آج تک وہی خاموشی ہے، آج تک قبر میں وہی سناٹا ہے۔
پوچھئے ان ذاکرین کرام سے، اللہ ان کے کلام میں اثر بخشے کہ جب وہاں کوئی بھی پڑھنے والا بی بی سکینہ کی قبر پہ کھڑے ہو کر عباس غازی کے متعلق پڑھتا ہے تو وہاں کے مجتہدین جلدی سے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ پڑھنے والے بچی کی قبر پر عباس کی شہادت نہ پڑھنا، ورنہ قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ عزیزو، بھائیو، بس اب اس سے آگے مجھ میں ہمت نہیں پڑھنے کی۔ اللہ آپ کی مجلس قبول کرے، خدا آپ کی اس محنت کو منظور کرے۔ خدا حافظ۔